سپریم کورٹ میں آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ہے، چیف جسٹس پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے، اس پر گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سازی میں کیا کیا پوائنٹس تھے یہ بڑے امپورٹنٹ تھے کہ آخر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے کس بنیاد پر ہوئے۔ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا آمنا سامنا اسی بنیاد پر ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 184(3) کے تحت، جو 184(3) کے تحت از کو نوٹس کا اختیار ہوتا ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ اکیلے چیف جسٹس جب چاہیں مرضی ہے ان کے پاس، وہ کسی بھی معاملے پر از کو نوٹس لیتے ہیں۔ جس طرح ماضی میں جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، آپ کو یاد ہو تو چیف جسٹس تھے وہ، انہوں نے بہت زیادہ بڑی تعداد میں از کو نوٹس لیے اور کئی ایسے معاملات ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ گلزار صاحب آئے، چیف جسٹس پاکستان بنے، انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا کم ضرور کیا، لیکن عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ خود ایگری کیا کہ جو از کو نوٹسز ہیں اس کا وہ زیادہ جو ہے از کو نوٹس وہ زیادہ نہیں لیں گے، بہت زیادہ اگر کوئی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوا تو پھر از کو نوٹس لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر از کو نوٹس لینا ہوگا تو 3 رکنی جو سینئر ججز ہیں، جس میں چیف جسٹس ہوگا، اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز ہوں گے، ان 3 رکنی ججز کی کمیٹی ہوگی اور وہ بیٹھ کے کسی بھی معاملے کو دیکھے گی کہ اس کو از کو نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ ایک دوسرا، سپریم کورٹ میں جو مقدمات ہوتے ہیں اور جو بینچز بنتے ہیں، اس کی تشکیل کا جو اختیار تھا وہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے، اور چیف جسٹس جب چاہے وہ کسی کو بھی بینچ میں بٹھا سکتے ہیں، کسی دوسرے بینچ سے نکال سکتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچز تشکیل دے سکتے ہیں، اور وہ اب تک ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو مقدمات ہیں وہ بھی ان کی مرضی ہے کہ وہ جو مقدمہ چاہیں، چاہے وہ آج سپریم کورٹ میں اپیل فائل ہوئی ہو یا درخواست فائل ہوئی ہے، اس کو بھی وہ کورٹ کے جو ہے کسی بینچ کے سامنے لگا سکتے ہیں، چاہے وہ 10 سال 20 سال یا 50 سال پرانا ہو، وہ ان کی مرضی ہے۔ اس وجہ سے پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کی کہ اب سپریم کورٹ میں جو کیسز کی فکسیشن ہے یا پھر بینچز کی تشکیل ہے، اس معاملے کو بھی 1 مین شو کا کردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز، جس طرح 184(3) پہ کیا گیا، اسی طرح 3 ججز بیٹھ کے ان معاملے کو دیکھیں گے کہ کون سا بینچ کیسے تشکیل دینا ہے اور کون سا مقدمہ کیسے لگایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی جو قانون سازی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مقدمات بہت پرانے ہیں وہ جلد لگائے جائیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 3 مہینے کا ڈیوریشن رکھا ہے کہ اگر 3 مہینے کے سے پہلے کی جتنی درخواستیں فائل ہو گئی ہیں انہیں فوراً لگایا جائے۔ یہ سپریم کورٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہیں اس کے مین نکات ہیں۔ اس سے بظاہر بہت سارے قانونی ماہرین کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو روکنے کا معاملہ ہے، اور چیف جسٹس یہ سمجھا جاتا ہے کچھ قانونی ماہرین کے مطابق کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ 3 ججز بیٹھ کے اس معاملے کو اسی طرح دیکھیں، چاہے وہ 184(3) کا ہو، چاہے وہ ججز کی جو بینچز تشکیل دینے کا معاملہ ہو یا کیسز فکسیشن کا معاملہ ہو۔ مگر کچھ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو شاید سپریم کورٹ کے ججز میں تصادم بڑھ جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ کسی بھی ادارے میں سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، فیصلے ایک ہی بندہ کرتا ہے، تو یہ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اگر یہ اختیار اٹھایا جاتا ہے تو شاید مستقبل میں اس کے برے نتائج ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ ماہرین سمیت کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اختیارات روکنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 1 سال تقریباً 1.5 سے 2 ماہ تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے، عمر عطا بندیال صاحب کو اب 3 سے 4 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں ان کے اختیارات، ان کو جس طرح کا ان کا ایک اپنا بیہیویئر ہے، ان کا جو جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ فیض آباد دھرنا کیس کا تھا معاملہ، اس پر انہوں نے نوٹس لیا، اس پر وہ بڑا اس کا حکم تھا، تو اس وجہ سے کچھ اداروں سمیت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سارے اختیارات مل گئے تو شاید بہت بڑا بنجال آئے گا ملک میں، عدالتی معاملات پر بہت زیادہ انٹرفیرنس ہوگی، خاص طور پہ پارلیمنٹ اور دیگر اداروں کے اندر، تو اس وجہ سے اس پر مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے بینچ کا جو ان کے پینل کے جو ججز ہیں وہ اس پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی قانون سازی، اس ایکٹ کو جو ہے وہ حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں
چیف جسٹس سمیت ان کے اپنے فیور کے 8 ججز ہیں، جبکہ دوسرے پینل کے 7 ججز میں سے کسی ایک جج کو بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کو نوٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار اور جو درخواست گزاران ہیں ان کے وکلاء کو نوٹس ہے، اور وہ آج عدالت میں پیش ہوں گے اور اپنا موقف اس عدالتی اصلاحات کے حوالے سے عدالت کے سامنے رکھیں گے۔